الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم. قابل صد احترام علاقہ بھر سے تشریف لائے ہوئے معزز علماء کرام اور آپ تمام سامعین، مخلصین، محبین، موحدین، تمام کی خدمت عالیہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی توفیق سے اور اس کے خاص فضل و کرم سے اور اسی کی بے پایاں عنایت سے الحمدللہ آج ایک دفعہ پھر آپ حضرات سے ہم کلام ہونے کا یہ موقع نصیب ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب کی یہاں آمد اور یہ ملاقات اور یہ نشست محض تبلیغ قرآن و سنت کے حوالے سے ہے۔ اور میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین اپنی رحمت سے میری زبان پہ ایسے کلمات جاری کرے جس کے نتیجے میں میرا اور آپ تمام دوستوں کا یہاں آنا اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو جائے، مقبول بھی ہو جائے اور مقصد بھی ہمارا پورا ہو جائے۔ میرے دوستوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ہر طرف آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آپ کا تذکرہ خیر دنیا میں اس وقت گونج رہا ہے۔ میں بھی اسی باب میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہوں، وگرنہ حضور کی تعریفوں اور کمالات اور سیرت کا جو یہ موضوع ہے، اسے ہم موضوع نہ کہیں بلکہ اسے سمندر کہیں۔ یہ وہ سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں۔ کوئی اسے بیان کرنا چاہے، وہ جتنی کوشش کرے، جتنی محنت کرے، اس سمندر کے ایک قطرے کا حق بھی کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یہ ابتداءً میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارا یہاں آنا، آپ کا تشریف لے آنا، یہ محض اس لسٹ میں اپنا نام درج کروانے کے لیے ہوتا ہے کہ کل روز قیامت ہمارا شمار بھی اللہ حضور کے مدح سراؤں میں، ثنا خانوں میں اپنی رحمت سے شمار کرنا۔ میں کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے؟ مجھ سے بڑا بھی کوئی عالم، خطیب، ادیب، مفکر، محقق، مدبر کوشش کرے، لکھے، لکھاری، شاعر شعر پڑھے،
ادیب ادبیہ جملے لکھے، مقرر تقریر کرے، خطیب خطابت کرے، شاعر شاعری کرے، ہر کوئی اپنی سکت طاقت کے مطابق جو مرضی چاہے کر لے، اپنی عمریں کھپا دے، لیکن یہ میدان میرے نبی کی تعریف کا، توصیف کا، سیرت کا، یہ اتنا وسیع و عریض میدان ہے کہ اس میں گھوڑے دوڑانے والوں کی عمریں ختم ہو سکتی ہیں، کلمے گھس سکتی ہیں، ورق تمام ہو سکتے ہیں، سب کچھ مٹ سکتا ہے، حضور کی سیرت کے ایک پہلو کا ذکر بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ ماہر القادری نے ہزاروں شعر لکھے تھے حضور کی تعریف میں، اور آخر پہ کہتا ہے تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے۔ وہ شاعر سوچ سوچ کے لکھتا ہے نا، فکر رسا، تھکی ہے، کہتا ہے تھک گیا اب دماغ میرا، اینڈ ہو گیا ہے، تھکی ہے فکر رسا، لیکن مدہ باقی ہے، اور قلم ہے آبلہ پاک، مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے، اور ورق تمام ہوا مدہ باقی۔ تو اس لیے یہ میدان غالب نے بھی کہا تھا نا، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتی، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتی، کہ آزاد مرتبہ دانے مقام محمد، کہ میں نے اس معاملے میں سارا معاملہ اپنے اللہ کے حوالے کر دیا ہے، کیونکہ دنیا میں جو کوئی جتنی محنت کرے، کوشش کرے، اس کی کوشش اور اس کی محنت محدود ہے، لیکن میرے نبی کی تعریف لا محدود ہے، کوئی کوشش کرے وہ محدود ہے، اور میرے نبی کی تعریف لا محدود ہے۔ اس لیے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ما ان مدحت محمدا بمقالتی، ما ان مدحت محمدا بمقالتی، لیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ کہتے ہیں کہ میں حضور کی تعریف اس لیے نہیں لکھتا، شعر اس لیے نہیں پڑھتا کہ حضور کی شان بلند ہو جائے گی، ان کی شان پہلے بلند ہے، میں تو اس لیے لکھتا ہوں کہ ان کی تعریف کی وجہ سے میرے کلام کی عزت بڑھ جائے۔ تو میں بھی یہی سوچ کے کچھ باتیں کرنا چاہوں گا۔ ان کی تعریف وہ تو ایسا عطر ہے، ایسا عنبر اور ایسا مشک ہے کہ کسی کی تعریف کرنے یا نہ کرنے سے اس کو کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اللہ، الٹا یہ ہے کہ ہم اگر اس کی تعریف کریں تو اس میں ہمارا یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے کلام، ہماری تقریر کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ یہ میں نے ابتدائی اپنی عاجزی کا، بے کسی اور بے بسی کا صرف اظہار کیا ہے آپ کے سامنے کہ سیرت النبی اور میرے نبی کی تعریف و توصیف وہ میدان ہے کہ اس کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ گزارش میں نے آپ سے اور کرنی، تقریر میں نے اور کرنی، یہ میں ابتدائی چند جملے کہے۔ آپ کی توجہ ہے ویسے آج؟
ہاتھ کھڑا کریں بھائی جن کی توجہ ہے. خاموش خاموش بیٹھے نا، تو اس لیے مجھے ذرا آپ سے اقرار لینا پڑ رہا ہے. میں نے آج آپ کو آسان سے 2 لفظ سمجھا ہے، تعلق ان کا بھی آپ کے مضمون سے، اسی سے جوڑ کے عرض کروں گا سیرت النبی کے حوالے سے. حضور تشریف لائے، کیوں تشریف لائے؟ آپ کی آمد کا مقصد اور آپ کی سیرت کا نچوڑ، عرق، خلاصہ. ادھر دیکھیے بھائی، عنوان ہے سیرت النبی. سیرت النبی کا نچوڑ 2 چیزیں ہیں. ادھر میری طرف دیکھیے. کتنی چیزیں؟ زور سے بولیے. اس طرح خاموش آپ بیٹھے رہے تو آپ مجھے تھکا دیں گے. میں تو ویسے بھی پہلے تھکا ہوا ہوں. آپ کے جاگنے سے، بولنے سے میں انشاءاللہ جاگوں گا، بولوں گا. لیکن آپ سست رہے تو پھر مجھ سے بھی آپ کوئی امید نہ رکھیں. آسان سے 2 لفظ ہیں. ایک لفظ ہے دین اور ایک لفظ ہے ایمان. کتنے لفظ؟ دین اور ایمان. مجھے امید ہے کہ اس میں آپ کو بہت ساری باتوں کی سیر کروا دوں گا اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ. دین و ایمان سنا ہوا نا آپ نے، اور کہیں سے سنا یا نہیں سنا؟ ہمارے جماعت والے بھائیوں کے اعلانات میں آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ بقیہ نماز کے بعد دین و ایمان کی بات ہو. وہ اب سنتے رہتے ہیں. آج میں بھی آپ کے سامنے دین و ایمان کی بات کرنے لگا ہوں. اللہ اللہ اللہ. دین کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ بڑے اہم لفظ، لیکن ہم لوگ اس کی حقیقت سے ناآشنا. دین کسے کہتے ہیں؟ شریعت کے تمام احکامات جو قرآن و سنت میں بیان ہوئے، اس کا جو مجموعہ ہے نا، سارے احکام شریعت، اسے کہا جاتا ہے دین. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ دین. ان احکامات شریعت کے اوپر اس طریقے سے عمل کرنا، مان جانا کہ مان کر اس کا اثر ہمارے وجود پہ ظاہر ہو جائے عمل کی شکل میں، اسے کہا جاتا ہے ایمان. پوری شریعت کا مجموعہ کیا ہے جی؟ بولیں دین. آپ میری بات مان کے دیکھیں تو صحیح، بولیں تو صحیح، آپ کو زیادہ بات سمجھ آئے گی انشاءاللہ. یہ جو ہوتا ہے نا تقریر اور یہ جلسہ، میرے حساب کے مطابق یہ بھی درس و تدریس ہی ہوتا ہے، سمجھنا سمجھانا ہی ہوتا ہے. ورنہ اگر آپ اس نیت سے آئے ہیں کہ تھوڑا سا خطابت کا انداز یا لہجہ یا سر یا آواز سنیں گے، آپ کا آنا بھی اللہ کے دربار میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. آپ سمجھنے کے موڈ میں بیٹھے، بولیں جس طرح سمجھانے والا بلاتا ہے، پوچھتا ہے، اس انداز سے آپ بول کے دیکھیں تو صحیح انشاءاللہ بات آپ کے دل میں کیسے بیٹھتی ہے. آپ یہاں سے اٹھیں گے تو دامن بھر کے اٹھیں گے انشاءاللہ. خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا، دین شریعت کے احکام کا مجموعہ، اور ایمان اسی مجموعے کو مان لینا ہے اس انداز سے کہ اس کی جھلک انسان کے وجود پہ ظاہر ہو جائے. اسے ایمان کہتے ہیں. دین اور ایمان. تھوڑا سا آپ بات کو کھولوں گا تاکہ دین و ایمان کی بات آج سمجھ آ جائے، اور جب ہم یہاں سے اٹھ رہے ہوں الحمدللہ ہر بندہ ہم میں. اب اس کو تھوڑا سا کھولیں گے، اس کے اندر کیا ہے؟ میں نے تو کہہ دیا شریعت کے احکام تو ہزاروں ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ خلاصہ سمجھا کے جاؤں آپ کو. علماء نے اس دین کو 4 شعبوں میں تقسیم کیا. کتنے شعبے؟ 4.
ہر دین کا حکم اور مسئلہ ان چاروں میں سے کسی ایک کے ساتھ جڑے گا، تعلق ہوگا۔ چار چیزیں، پہلی چیز ہے ایمانیات، ایمان کے مسئلے۔ ایمانیات کا مطلب ایمان ماننے کو کہتے ہیں۔ جس طرح میں نے اللہ کو مان لیا، رسول اللہ کو مان لیا، قیامت کو مان لیا، جنت کو مان لیا، جہنم کو مان لیا، فرشتوں کو مان لیا، قرآن کو مان لیا، یہ جو ماننے والی چیزیں ہیں انہیں ایمان کہا جاتا ہے۔ ایمان، اللہ، یہ ایمانیات پہلا باب جس میں سر فہرست کون سا ایمان ہے جسے پڑھ کے ہم مومن بنے۔ سنیے ذرا، دو باتیں کرتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد عبدہ ورسولہ۔ ہر بندہ ہم میں سے اس کلمے کو پڑھ کے مومن بنائے، لیکن دین سے دوری کی وجہ سے ہم اس کلمے کا مفہوم نہیں جانتے۔ آج ہماری عمر 50 سال، 60 سال، 70 سال کو پہنچ گئی ہے، لیکن ہمیں اپنے کلمے کا مفہوم بھی صحیح طریقے سے نہیں آتا۔ دو جز کلمے کے، پہلا جز توحید، دوسرا جز رسالت۔ توحید میں کیا ہے؟ توحید میں یہ ہے کہ ہم اللہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں، میرے مالک تو گواہ رہ جانا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ ساؤنڈ والے بھائی، میرے بھائی کی طرح ساؤنڈ والے گیا ہوگا کہیں؟ چلو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ الہ اکیلا اللہ، میرا الہ اکیلا اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ آج اس قوم سے پوچھ کے تو دیکھیے، آپ اپنی بات کریں، چلو باہر صبح لوگوں سے جا کے پوچھ لیجئے گا۔ کیا پوچھنا ہے؟ یہ پوچھنا ہے لوگوں سے، اور لوگوں یہ بتاؤ، یہ جو کلمہ الہ ہے، اس الہ کا معنی کیا ہے؟ تھوڑا سا مہربانی کریں، حوالے سے کھولیں، اس کا معنی کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ کا معنی کیا ہے؟ لوگ صرف اتنا کہہ کے چپ ہو جائیں گے کہ الہ کا معنی ہے معبود۔ معبود کسی کو بھی سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ یہ لفظ عربی کا ہے، اور کسی کو کیسے سمجھ آئے کہ یہاں تو سارے اردو بولنے والے، پنجابی بولنے والے، حالانکہ عربی زبان اتنی وسیع زبان ہے، فصیح زبان ہے کہ اس لفظ کا صرف ایک معنی معبود نہیں۔ میرے پاس اب وقت نہیں کہ میں ایک ایک آیت کھول کے بتاؤں، ورنہ کبھی وقت ملا تو ضرور عرض کروں گا۔ جب موضوع صرف یہی ہوگا تو کھول کھول کے پڑھوں گا، بتاؤں گا، لیکن اب خلاصہ عرض کرتا ہوں، توجہ میری طرف کیجئے میرے بھائیوں۔ الہ کا معنی صرف معبود نہیں ہے، الہ کا ایک معنی مسجود بھی ہے، الہ کا ایک معنی مشکل کشا بھی ہے، الہ کا ایک معنی حاجت روا بھی ہے، الہ کا ایک معنی غیب دان بھی ہے، الہ کا ایک معنی مختار کل بھی ہے، الہ کا ایک معنی کائنات کا مدبر ہونا بھی ہے، الہ کا ایک معنی متصرف ہونا بھی ہے، الہ کا ایک معنی شفائیں دینے والا ہے، الہ کا ایک معنی اولادیں دینے والا بھی ہے، الہ کا ایک معنی روزیاں دینے والا بھی ہے، الہ کا ایک معنی عزتیں دینے والا بھی ہے، الہ کا ایک معنی داتا بھی ہے،
الہ کا ایک معنی گنج بخش بھی ہے، الہ کا ایک معنی غوث العظم بھی ہے، الہ کا ایک معنی دستگیر بھی ہے، الہ کا ایک معنی لجپال بھی ہے، الہ کا ایک معنی غریب نواز بھی ہے، الہ کا ایک معنی بیٹے دینے والا بھی ہے، الہ کا ایک معنی بیٹیاں دینے والا بھی ہے، الہ کا ایک معنی ملا جلا کے دینے والا بھی ہے، الہ کا ایک معنی بانجھ کر دینے والا بھی ہے، الہ کا ایک معنی بیماریوں سے شفا دینے والا بھی ہے، الہ کا ایک معنی قید سے رہائیاں دینے والا بھی ہے، الہ کا ایک معنی کائنات کا نظام چلانے والا بھی ہے، الہ کا ایک معنی قیامت کا مالک ہونے والا بھی ہے، الہ کا ایک معنی پوری کائنات کے ذرے ذرے کو ہر جگہ سے دیکھنے والا بھی ہے، الہ کا ایک معنی ہر کسی کی ہر جگہ سے ہر بات ہر بولی میں سن لینے والا بھی ہے۔ یہ سارے معنی الہ کے، لیکن قوم کو پتہ نہیں، قوم ایک معنی لیے پھرتی ہے کہ الہ کا معنی معبود ہے۔ میں کھول کے بتا رہا ہوں خلاصے کے طور پہ، اس لیے میرے بھائی توجہ کیجئے، آج ذرا اپنے ایمان کو تازہ کر کے جائیے، آج یہاں سے اٹھیے تو پکے اور سچے اور سچے مسلمان بن کے نکلیے۔ اب دیکھیے یہ جو الہ ہے اتنے کمالوں والا، اتنی صفتوں والا، اتنی تعریفوں والا، اتنی توصیفوں والا، اتنے کمالوں والا، اتنے اختیارات والا، اتنے قبضے والا، اتنی قدرت والا، اتنے علموں والا، اتنے کرموں والا، یہ جو الہ ہے اس الہ کے پیچھے اللہ نے لگایا اللہ، کیا لگایا؟ لا الہ، یعنی الہ کوئی نہیں۔ مطلب کیا ہو گیا؟ او کائنات والو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اشہد اللہ مالک تو گواہ ہو جا، ہم مشکل سوا کشا تیرے سوا کسی کو نہیں مانتے۔ اب لوگوں کو صرف پتہ نہیں، یہی وجہ ہے کہ ادھر سے کہتے ہیں تو گواہ ہو جا تیرے سوا میں کسی کو مشکل کشا نہیں مانتا، لیکن ماننے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ کہتا بھی ہے اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ علی مشکل کشا، پھر یہ بھی کہتا ہے نبی مشکل کشا، پھر یہ بھی کہتا ہے پیر مشکل کشا، پھر یہ بھی کہتا ہے فقیر مشکل کشا۔ حالانکہ کلمے میں اقرار بھی کرتا ہے لیکن اس کے خلاف بھی کرتا ہے، عمل اس کے خلاف کرتا ہے۔ یہ اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو الہ کے معنی کا نہیں پتا، یہ زبان سے اقرار بھی کرتا ہے داتا تو ہوئے، لیکن یہ حضرت علی حجویری کو داتا عمل سے مانتا بھی ہے اور کہتا بھی ہے۔ اب دیکھو یہ غلطی صرف اس وجہ سے لگی کہ معنی کو نہیں سمجھا۔ غوث العظم اللہ کو کہنا یہ الہ کے معنی میں شامل ہے، لیکن اللہ کو کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں تو غوث العظم ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ 11ویں حضرت پیر عبد القادر جیلانی کے نام کی بھی دیتا رہتا ہے۔ نظر و نیاز کا مالک ہونے والا یہ بھی الہ کا ایک معنی ہے، لیکن یہاں نظر نیاز امام حسین کی بھی دیتا رہتا ہے، حضرت علی کی بھی دیتا رہتا ہے، پیروں فقیروں کی بھی دیتا رہتا ہے۔ الہ کا ایک معنی ہے مالی قربانی کا مالک ہونے والا، قربانیاں اللہ کے لیے مانتا تو ہے لیکن دیتا قبروں پہ بھی جا کے ہے، عرسوں پہ بھی جا کے بکرے ذبح کرتا رہتا ہے۔ یہ جتنی چیزیں ہمارے عمل میں موجود ہیں یہ ساری کلمے کے خلاف ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور یہ کام بھی کرتے رہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے معنی نہیں سمجھا۔ میں اشاعت التوحید و سنت سے تعلق رکھنے والا ایک ادنا سا طالب العلم علماء کی جھوٹیوں میں بیٹھ کر کچھ باتیں سیکھ کر آپ کے پاس آنے والا، یہی آپ کو پیغام دے کے جا رہا ہوں۔ اور میرے بھائیوں یہ سمجھو کہ الہ کا معنی صرف معبود نہیں بلکہ الہ کے یہ سارے معنی ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اب جب کہ آپ نے سمجھ لیا اب وعدہ کرو اللہ آج ہمیں سمجھ
سمجھ آ گیا مشکل کشا بھی تو ہے، تیرے سوا کسی کو مشکل کشا نہیں کریں گے، حاجت روا بھی تو ہے، تیرے سوا کسی سے حاجتیں نہیں مانگیں گے، شفائیں دینے والا بھی تو ہے، تیرے سوا کسی سے شفائیں نہیں مانگیں گے، نظر و نیاز کا مالک بھی تو ہے، تیرے سوا کسی کی نظر نیاز منت منوتی نہیں کریں گے۔ رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، یہ وعدہ آپ کر کے دیکھو، مجھے اپنے اللہ کی رحمت سے امید ہے، اللہ یہیں بیٹھے بیٹھے آپ کو اپنی رحمت کا بہت سارا حصہ عطا فرما دے۔ الہ سمجھ آیا کچھ؟ میں نے نہ کوئی قرآن سے دلیل پڑھی ہے، نہ کوئی حدیث پڑھی ہے، نہ کوئی آیت پڑھی ہے، میں نے اس کا نچوڑ پڑھا ہے کہ جلدی جلدی یہ بات میں سمجھا کے آگے نکلوں۔ بات میں نے بہت لمبی آج چھیڑ دی ہے، اللہ کرے پوری ہو جائے، مجھے اللہ توفیق دے، یہ چلتا رہے تو میں انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ انشاءاللہ بات پوری آپ کو سمجھا کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ تو اول یہ مانی ایمانیات، آج ہم ایمانیات میں ڈھیلے ہیں، کمزور ہیں۔ سیرت النبی کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے، لوگوں اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ اللہ دوسرا شعبہ کیا ہے؟ عبادات۔ عبادات میں کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ جتنی عبادتیں، یہ دین کا دوسرا شعبہ۔ اچھا وہ جو ایمان تھا نا، وہ تھا صرف ماننا، اس میں آپ کو راتوں کو جاگنا نہیں پڑتا، اس میں آپ کو مدرسوں میں داخلہ نہیں لینا پڑتا، اس میں آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، بس یہی بیٹھ کے سچے دل سے آپ اللہ سے اپنی لو لگا لیتے ہیں، آپ کا ایمان پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو عمل ہے، عبادات، اس میں آپ کو کرنا پڑتا ہے کچھ، اس میں آپ کو عمل کرنا پڑتا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور پھر ان عبادات میں سے سب سے بڑی چیز ہے نماز۔ بولیے کیا ہے؟ نماز۔ ایک حدیث صرف میں یہاں ساتھ ملاؤں گا تاکہ ایک بہت بڑا دین کی عبادات کا حصہ، اللہ کرے ایک حدیث سے ہی میرے بھائیوں کو کچھ بات دل میں بیٹھے اور اس میں کوتاہی ختم ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا جو بندہ نماز کے لیے اٹھے، اچھا وضو کرے، اچھا وضو سے مطلب احتیاط کے ساتھ صحیح اس کے سنت طریقے پہ وضو کرے، وضو کرنے کے بعد نمبر 2 وقت کا خیال کرے، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، نمبر 3 پڑھے تو پھر اتم لرکوعہن وسجودہن، رکوع و سجدہ اس کے جتنے ارکان ہیں ان تمام ارکان کو وہ صحیح دھیان سے ادا کرے۔ کتنی چیزیں ہیں؟ 3، اچھا وضو، پھر نمبر 2 وقت کا خیال یعنی باجماعت، اور نمبر 3 نماز میں خشوع و خضوع اور توجہ اور اطمینان۔ یہ 3 کام جو بندہ کر لیتا ہے، میرے نبی نے وعدہ دیا ہے اللہ کا بتایا ہوا، کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ، وہ بندہ اس خوشخبری کو جان لے کہ اس کا رب اس سے وعدہ کرتا ہے، اور میرا بندہ اگر تو اس 3 شرطوں کا لحاظ کر کے نماز پڑھے، میرا تجھ سے یہ وعدہ ہو گیا کہ میں تیری ضرور مغفرت کر دوں گا۔ اس ایک حدیث کو یاد رکھیں، اب میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں آگے نکل رہا ہوں۔ ایک حدیث صرف، کتنی شرطیں بتائیں نماز کی؟ اچھا وضو، نمبر 2 باجماعت، وقت کا خیال کرے، لیٹ نہ کرے، اور نمبر 3 پڑھے تو پھر توجہ سے پڑھے۔ یہ 3 کام جو بندہ کرتا ہے، اچھا اسی حدیث میں آگے لفظ ہے کہ جو بندہ اس طریقے پہ نہ پڑھے فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ أَن يَغْفِرَ لَهُ، یہ بندہ پڑھ کے بھی جائے گا لیکن معافی کا وعدہ اللہ نے اس سے کوئی نہیں کیا۔ تو پھر ہمیں ویسی پڑھنی چاہیے نا جس طرح کہ ہمیں اللہ کی مغفرت کا وعدہ نصیب ہو جائے۔ کوشش کریں گے سارے ہاتھ کھڑا کریں گے۔ یہی سیرت النبی کا پیغام ہے نا کہ ہماری عملی زندگی میں کچھ انقلاب آئے، ڈھول ڈھمک کے بجا کے فارغ ہو جانا، گا گا کے فارغ ہو جانا، کھا پی کے فارغ ہو جانا، لائٹنگ کر کے 12 دن
فارغ ہو جانا کوئی عقل مندی نہیں ہے، اس سے تیری عملی زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آ سکتا۔ انقلاب اگر تو اپنی عملی زندگی میں چاہتا ہے تو میرے نبی کے دین کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہوگا۔ اللہ، کتنی چیزیں ہو گئی جی؟ دو، ایک ایمانیات یعنی ماننے والے عقیدے، اس میں سارے عقائد ہیں۔ نمبر دو عبادات، اس میں ساری عبادتیں ہیں۔ نمبر تین معاملات، کیا ہے جی؟ معاملات۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، میں اگر یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوگی، آپ علماء سے تصدیق کر سکتے ہیں۔ شریعت میں اتنے احکام عبادات کے متعلق بھی نہیں دیے گئے جتنے معاملات کے متعلق دیے گئے۔ ہے کیا معاملات؟ ہمارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا۔ معاملات سمپل، اسے میں اگر آپ کو سمجھاؤں تو یہ حقوق العباد کو کہتے ہیں۔ معاملات کس کو کہتے ہیں؟ حقوق العباد۔ جس میں آپ کا معاملہ ہے کسی بندے سے، مثال آپ بیٹے ہیں تو آپ کا معاملہ اپنے ماں باپ سے کیسا ہے؟ یہ ماں باپ کے حقوق کے متعلق ہو گیا۔ آپ خامد ہیں تو آپ کا معاملہ بیوی کے ساتھ کیسا ہے؟ آپ باپ ہیں تو آپ کا معاملہ اولاد کے ساتھ کیسا ہے؟ آپ کا معاملہ رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہے؟ محلے داروں کے ساتھ کیسا ہے؟ آپ کا معاملہ جس کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، بس شریعت یہ چاہتی ہے کہ اس کے حقوق کا خیال کر، خیانت نہ کر، معاملات میں ڈنڈی نہ مار، دھوکہ نہ کر، خیانت نہ کر۔ پھر اس کے بعد آپ کی تجارت ہے، آپ بازار کی مسجد ہے، ضرور دو باتیں کروں گا تاجروں کے متعلق۔ تجارت ہے، معاملہ ہے گاہک کا اور دکاندار کا، ایک دینے والا ہے اور ایک لینے والا ہے، معاملہ ہے۔ ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں، ہر بندہ دکان کھول کے بیٹھ گیا۔ میں کل پڑھ رہا تھا ایک کتاب میں کہ جناب سیدنا فاروق اعظم کے دور میں اس بندے کو تجارت کا، دکان کا، ٹھیے کا، ریڑی کا، کھوکھے کا اپنا کام شروع کرنے کا لائسنس جاری نہیں کیا جاتا تھا جو پہلے تجارت کے مسائل معلوم نہ کر لے۔ اس بندے کو بیٹھنے ہی نہیں دیتے تھے۔ اور آج پورے بازار میں کسی ایک دکاندار کو بھی تجارت کے اصولوں کا پتہ کوئی، کسی ایک کو بھی صرف تجارت کے اصولوں کا نہیں پتا، حالانکہ یہ دین کا بہت بڑا شعبہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دین صرف یہی ہے جو منبر محراب پہ ہوتا ہے؟ آپ اگر بیٹھے ہیں دکان پہ، ریڑی پہ، اپنے ٹھیے پہ، اور آپ اسے شریعت کے مطابق چلاتے ہیں، رب کعبہ کی قسم تیرا دکانداری کرنا بھی دین میں شامل ہے۔ دکانداری کرنا بھی دین ہے۔ اب ایک حدیث یہاں بھی میں سناؤں گا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء۔ میرے محبوب نے فرمایا وہ تاجر جو دو صفتیں اپنے اندر پیدا کر لے، وہ تاجر جو دو صفتیں آپ کے اپنے اندر پیدا کر لے، میرے بھائیوں مجھے یوں لگتا ہے آپ کو میرا نبی بڑی آسانی سے جنت میں بھیجنا چاہتا ہے۔ کوئی بڑی ذمہ داریاں آپ پہ نہیں ڈالی، دو چیزوں کا پابند آپ کو بنانا چاہ رہا ہے میرا نبی۔ میرے نبی کہتے ہیں دو چیزیں اپنے اندر پیدا کرے۔ پہلی چیز یہی ہے کہ الصدوق، وہ سچ بولتا ہو، جھوٹ بول کے اپنا سودا نہ بیچے۔ آج ہم دکانداروں کو دیکھتے ہیں وہ بیچتے ہیں، بڑا منافع کما رہے ہوتے ہیں، گاہک کچھ پیسے کم کروانا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ پیسے 10-20 زیادہ لینے کے لیے جھوٹ
بول دیتے ہیں کہ اتنی کی تو میری اپنی بھی نہیں آئی ہوئی، حالانکہ اس میں سے وہ بڑا مارجن لے رہے ہوتے ہیں، بڑا منافع کما رہے ہوتے ہیں، لیکن منافع تھوڑا زیادہ لینے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا جو چیز جھوٹ بول کے بیچی جائے، جس روپے پیسے کو جھوٹ بول کے کمایا جائے اور لیا جائے، میرا رب اس پیسے اور اس مال میں سے اپنی برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ اس کو کیا کرنا ہے آپ نے جس میں برکت ہی نہیں، کسی کام کا ہے وہ؟ پھر اصل چیز کثرت نہیں ہوتی، اصل چیز برکت ہوتی ہے۔ زیادہ ہو لیکن برکت نہ ہو وہ کس کام کا ہے؟ تھوڑا ہو لیکن اللہ کی برکتوں سے بھرا ہوا ہو، وہ ہے اصل مال۔ اور برکت کب آئے گی؟ جب آپ کیا بولیں گے؟ سچ، جھوٹ نہ بولیے گا۔ یہ پہلی چیز ہے، یاد رکھیے میرے تاجر بھائیوں، دکانداروں۔ اب میں آپ کو جب پوری حدیث سناؤں گا آپ جھوٹو گے، رب کعبہ کی قسم آپ حیران ہو جاؤ گے کہ تاجر کس مرتبے پہ پہنچ گیا۔ اس مرتبے پہ پتہ نہیں مولوی صاحب پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، کوئی پتہ نہیں۔ اس مرتبے پہ خطیب یا ادیب پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، کوئی پتہ نہیں، لیکن تاجر اگر یہ دو صفتیں پیدا کرے تو ضرور اس مرتبے پہ پہنچے گا۔ دوسری صفت میرے نبی نے بتائی، الامین، وہ امانت دار ہو، یعنی دھوکہ نہ کرے کسی کے ساتھ۔ مثال چیز دینے لگا ہے، عیب والی چیز ہے، عیب کو چھپا لیا ہے۔ یہ ریڑیوں پہ فروٹ لگانے والے آگے آگے اچھا مال لگاتے ہیں، پیچھے وہ خراب اور عیب والا مال چھپا کے دے دیتے ہیں چند ٹکے کمانے کے لیے۔ ہم نے کس طرح ایک مسلمان کے ساتھ دھوکہ کیا۔ اور میرے بھائیوں یہ صرف ان کی بات نہیں ہے، ہر بندہ دکانداری میں اسی طرح کرتا ہے، اچھا مال آگے لگاتا ہے، عیب والا مال چھپا لیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو اس طرح کی حرکت کرے گا اس کے متعلق کوئی میرا وعدہ نہیں ہے، میرا وعدہ اس کے ساتھ ہے، الامین، جو امانت دار ہو، امانت کے ساتھ وہ اپنا سودا بیچے، امانت کے ساتھ اپنا مال بیچے، عیب ہے تو چھپائے نہ، اسی طرح تولنے والی چیز ہے تو کم نہ کرے، اسی طرح ناپنے والی چیز ہے تو تھوڑا نہ ناپے، بالکل پورے طریقے سے امانت دیانت کے ساتھ جو بندہ اپنا مال بیچتا ہے، نمبر ایک سچ بولتا ہے، نمبر دو امانت دیانت کا خیال کرتا ہے۔ اب سنیے ذرا میرے نبی نے کتنے اعزاز پہ پہنچا دیا اس تاجر کو۔ میرے نبی کہتے ہیں مان نبی والشہداء والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سچ بولنے والا اور امانت دار تاجر کل قیامت والے دن جس وقت میدان محشر قائم ہوگا، باقی ساری دنیا اپنے حساب کتاب دینے میں مصروف ہوگی، باقی ساری دنیا پریشان کھڑی ہوگی، لیکن سچ بولنے والا اور امانت دار تاجر، سچ بولنے والا اور امانت دار جو ہے وہ دکاندار، وہ قیامت والے دن انبیاء اور شہداء اور صالحین کی صف میں کھڑا ہوگا۔ کہاں کھڑا ہوگا؟ کوئی نہیں یہ رتبہ، کہاں کھڑا ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ۔ ہائے ہائے، دنیا میں لگاتا تھا ریڑی، اور جب دین پہ چلا تو یہی صفت اس کو نبیوں کے ساتھ کھڑا کر رہی ہے۔ حد ہو گئی تعریف، حد ہو گئی درجے کی، اس سے اونچا درجہ کیا ہے جو میں آپ کو بتاؤں؟ اپنے معاملات درست کیجیے، حقوق کا خیال کیجیے۔ یہ تو صرف دکان کی بات آئی، وراثت سنیے گا ذرا، شاید باتیں آج کڑوی ہو جائیں، لیکن یہی تو سیرت النبی ہے۔ میں پڑھ پڑھ کے چلا جاؤں، اگر سے وہ بھی عبادت ہے کہ میرے نبی کے ہاتھ ایسے تھے،
میرے نبی کی آنکھیں ایسی تھیں، میرے نبی ایسے تھے، حسین تھے، جمیل تھے. رب کعبہ کی قسم، عبادت ہے، عبادت ہے، عبادت ہے، عبادت ہے. اس سے بڑی عبادت کیا ہوگی کہ میں اپنے نبی کی شان پڑھنے لگ جاؤں، مقام بیان کرنے لگ جاؤں، میں اپنے نبی کے رخساروں کا تذکرہ کروں، میں اپنے نبی کی آنکھوں کا تذکرہ کروں. ہائے وہ نبی جس کی آنکھوں کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، وہ نبی جس کے ہاتھوں کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، وہ نبی جس کے سینے کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، وہ نبی جس کے مدینے کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، وہ نبی جس کی آنکھوں کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، وہ نبی جس کے ہونٹوں کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، وہ نبی جس کے دل کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، وہ نبی جس کے گھر کا تذکرہ قرآن کرتا ہے. ہائے میں اگر اس نبی کی تعریفیں پڑھوں تو عبادت ہے، کوئی شک نہیں. رب کعبہ کی قسم عبادت ہے، لیکن اس کا تعلق میری عملی زندگی کے ساتھ کوئی نہیں. میرا ایمان تو بڑھے گا لیکن میرے عمل درست نہیں ہوں گے. میرے عمل تب درست ہوں گے جب میں یہ آپ پڑھ کے سناؤں گا آپ کو کہ وہ اتنا پیارا نبی، وہ اتنا اونچا نبی، وہ اتنا اعلیٰ نبی، وہ اتنا عرفہ نبی، وہ اتنا برتر نبی، وہ اتنا بالا نبی تجارت کیسے کیا کرتا تھا. تب آپ کی زندگی بدلے گی. جب میں بتاؤں گا وہ بولتا تھا تو کیسے بولتا تھا، تب میری اور آپ کی بول چال بدلے گی. جب میں بتاؤں گا کہ وراثت کے معاملے میں احکام کیا دے گیا، پھر میری اور آپ کی زندگی بدلے گی. جب میں بتاؤں گا نماز کیسا پڑھتا تھا، پھر میری اور آپ کی نماز ٹھیک ہوگی. جب میں بتاؤں گا زکات کیسے دیتے تھے، پھر آپ کی اور میرے یہ معاملات درست ہوں گے. جب میں بتاؤں گا گھر میں تھے تو کیسے چلتے تھے میری بچوں کے ساتھ، تب میری اور آپ کی عائلی اور ازدواجی زندگی بہتر ہوگی. رب کعبہ کی قسم میرے نبی کے اخلاق بھی یہی ہیں، میرے نبی کے اعمال بھی یہی ہیں، میرے نبی کی صورت بھی یہی ہے. میرے اور آپ کے لیے عملی رہنمائی بھی اسی کے اندر ہے. اس لیے اصل سیرت النبی یہ ہے کہ لوگوں کو میرے نبی کی عملی زندگی پڑھ کے سنائی جائے. اگر عملی زندگی کا تذکرہ نہ کیا جائے، محض تعریفوں پہ کام رکھا جائے، محبت تو بڑھ سکتی ہے لیکن عملی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں. عملی زندگی بدلے گی اس سے جو میں پڑھ رہا ہوں. پڑھوں یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ باتیں تو تبلیغی سی ہیں لیکن یہی تو کرنے کی ہے. اگر ربیع الاول میں بھی ہم یہ نہ کریں تو کب کریں، جبکہ لوگوں کے دلوں میں جذبہ ہوتا ہے، حضور سے محبت جاگی ہوئی ہوتی ہے، تو ہم دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں جس نبی سے تم اتنی محبت کرتے ہو اور دیکھو اس نبی کا دین کیا ہے. تو میں نے بتایا دین کا خلاصہ کتنی چیزیں، 4. پہلی ایمانیات، دوسری عبادات، تیسرا معاملات. وراثت کی میں بات کر رہا تھا. باپ فوت ہو گیا، پیچھے بڑا بھائی قابض ہو گیا. بچے اگر چھوٹے ہیں تو چچا قابض ہو گیا. اچھا اگر اولاد جوان ہے، بھائی قابض ہو گیا، بہنوں کو نہیں دیتے. دیتے ہیں آج کل بیٹیوں کو حصہ. اللہ، میں ایک حدیث یہاں بھی آپ کو سناتا چلوں. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه يوم القيامة. میرے نبی نے فرمایا جو بندہ دنیا میں کسی وراثت کے حقدار کا حصہ کاٹ لیتا ہے، مار لیتا ہے، نہیں دیتا، قبضہ کر لیتا ہے، اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ قیامت والے دن اس بندے کے حصے کو کاٹ لے گا. اس بندے کی میراث سے اللہ اسے محروم کرے گا. اور قرآن کہتا ہے مومن کی میراث کیا ہے بھلا؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا ہماری اور آپ کی میراث قیامت میں جنت الفردوس ہے. کیا ہے؟ جو یہاں کسی کا حصہ مارے گا اللہ اس کی میراث اور وراثت، جنت والی وراثت سے اللہ اسے محروم کر دے گا.
اب مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ آواز تھوڑی کم کر دیں کیونکہ اب آواز بہت زیادہ ہو گئی. اللہ 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 اللہ. تو اپنے معاملات درست کیجیے. کرو گے کوشش؟ جس کسی کے ساتھ آپ کو معاملہ ہے، آپ نے حق مارا ہوا ہے، اسے ادا کیجیے. نمازیں آپ کی ساری خاک کی طرح اللہ اڑا دے گا. میں وہ حدیث بھی سناتا چلوں، آپ سنتے رہتے ہیں، ممبر و محراب سے بار بار پڑھی جاتی ہے. میرے نبی نے صحابہ سے ایک مرتبہ پوچھا تھا، اتدرون مل مفلس، میرے صحابہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ ہم اپنی بولی میں اسے غریب کہتے ہیں. غریب کون؟ صحابہ نے فرمایا من لا درہم لہ ولا دینار لہ، یا رسول اللہ وہی جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، وہی. حضور نے فرمایا نہیں، آؤ میں تمہیں بتاؤں، غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں. غریب تو وہ ہے جو قیامت والے دن بڑے نیکیوں کے پہاڑ، نمازوں روزوں کے لے کے آئے گا، صدقے خیراتوں کے، حجوں اور عمروں کے لے کے آئے گا. لیکن یہ آئے گا اور اس کے پیچھے حقدار بھی آ جائے. کوئی کہے گا اللہ اس نے میری زمین پہ قبضہ کیا تھا، مجھے دلوا. کوئی کہے گا اللہ اس نے قرض لیا تھا، واپس نہیں کیا تھا، دلوا. کوئی کہے گا اللہ جی اس نے ہمارے حق مارے تھے، دلوا. کوئی کہے گا اللہ اس نے میرے اوپر فلاں زیادتی کی، حق دلوا. کوئی کہے گا اللہ جی اس نے مجھے گالی دی تھی، مجھے حق دلوا، مجھے انصاف. رب کعبہ کی قسم میرے نبی نے فرمایا اللہ ان تمام حقداروں کے درمیان اس نمازی پرہیزی کی ساری نیکیاں تقسیم کر کے انہیں راضی کر کے جنت میں بھیجے گا. لیکن حصے دار پھر بھی بچ جائیں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اللہ کہیں گے، وہ کہیں گے یا اللہ ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ کہیں گے تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں بھی ضرور راضی کروں گا. اللہ کیسے راضی کرے گا؟ نیکیاں تو ختم ہو گئی اس کی. اللہ فرمائیں گے اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اس کے گناہ تو ہیں نا، اس کے گناہ تمہارے گناہ اس کے سر ڈالتا ہوں، تمہارے گناہ تو ہیں نا، تمہارے گناہ اس کے سر ڈالتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اس کی نیکیاں لے کے تم جنت چلے جاؤ، تمہارے گناہ اس پہ ڈال کے اسے جہنم میں بھیج رہا. یہ جہنم میں کون جا رہا ہے؟ نمازوں والا. بولو کون جا رہا ہے؟ تہجد والا، نماز والا، حج والا، عمرے والا، صدقے خیرات والا جہنم میں جا رہا ہے. کیوں جا رہا ہے؟ کہ معاملات میں اچھا نہیں. آج ہم نے معاملات کو بھلا دیا، ہم معاملات کو کچھ نہیں سمجھتے. جس کے ساتھ زیادتی کر چکے ہو، پہلی فرصت میں صبح جا کے یہ کام کرو کہ اسے ملو، اس کے ساتھ معاملات طے کرو. میری زندگی رہی میرا بھائی تو میں تیرا حق ضرور دے کے مروں گا، لیکن اگر میری زندگی نہ رہے، اللہ تو گواہ ہے، جا میں نے نیت سچی کر لی ہے اللہ، اور پھر دینے کی کوشش بھی کرے، پھر زندگی وفا کرے، دے دے ماشاء اللہ. اگر پھر رہ بھی گیا کبھی کسی موقع سے لیکن حقدار کو راضی کیا ہوا ہے اور اللہ سے معافی مانگی ہوئی ہے تو پھر تو معاملہ ٹھیک ہے. ورنہ مسئلہ سنو ذرا، توجہ کرو، بہت ضروری مسئلہ ہے. اگر معاملات میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی، قیامت والے دن اللہ بھی اس بندے کو معاف نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ یہ حق اللہ کا ہے ہی نہیں. یہ حق اللہ کا، یہ حق بندے کا ہے. جس کا حق ہوتا ہے وہی معاف کرتا ہے. جب بندہ دنیا میں معاف نہیں کر کے گیا تو یقین جانو قیامت والے دن کوئی بھی معاف نہیں کرے گا. وہاں کوئی کرے گا معاف؟ ایک ایک نیکی کے لیے جب اپنے ماں باپ بہن بھائی بیوی کے پاس بندہ جائے گا، وہ کہے گی چل تو کون ہے، میں تجھے پہچانتی نہیں. وہ کہے گا وہی تو ہوں جس سے دنیا میں تو محبت جتاتی تھی. وہ کہے گی ٹھیک ہے گئی دنیا اور سب کچھ گیا، اب تو میرا اپنا کام بن جائے تو میرا مطلب نظام چلے، تو میں تو یہ دیکھ رہی ہوں تو جنت میں جاتا ہے یا جہنم میں، مجھے تیری کوئی پرواہ نہیں. آج تو پتہ نہیں میرا کیا بن جائے. کرو گے معاملات کی فکر، عقیدے سچے سچے کھڑے کرو، پھر نمازوں عبادتوں کی طرف توجہ کرو، پھر معاملات درست کرو. اور نمبر 4 اخلاقیات. دین میں چوتھی چیز کیا ہے؟ اخلاق. اخلاق کیا ہے؟ اخلاق آج ہم پتہ ہے اخلاق کو کیا سمجھتے ہیں؟ آج اخلاق کو بڑا محدود کر دیا گیا. کوئی بندہ ہنس کے جی آؤ جی کیا حال ہے جی، ٹھیک ہے جی ماشاء، وہ لوگ کہ بڑا اخلاق ہے جی، بڑا اخلاق ہے، ہنس کے بولا تو اخلاق. حضرت تھانوی نے لکھا ہے کسی کے سامنے منہ پہ ہنس کے بول لینا تو منافقت ہے. آگے پیچھے تو تیری غیبتیں کرتا ہے، آگے پیچھے تیری برائیاں کرتا ہے، منہ پہ آتا ہے تو کہتا ہے حاجی صاحب
قاری صاحب، مولوی صاحب، بھائی جان، چچا جان، منہ پہ آتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، آگے پیچھے جاتا یہ ایسے ہے ویسے ہے یہ ہے وہ ہے. تو اخلاق ہنس کے بولنے کو نہیں کہتے. آؤ میری طرف دیکھو میں بتاؤں اخلاق کس کو کہتے ہیں. اخلاق بمانا اعمال، اخلاق بمانا اوصاف، ہر وہ اچھی صفت جو میرے نبی مسلمان میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ ساری اچھی صفتیں جو ہیں نا ان کو اخلاق کہا جاتا ہے. اچھی صفتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ مثال کون سی؟ ایک مسلمان ہے وہ سچا ہونا چاہیے. سچا ہونا اچھی صفت ہے کہ نہیں؟ امانت دار ہونا، عاجز ہونا، تکبر نہ ہو، سچا کھرا ہونا کہ دل میں کسی کا کینہ نہ رکھے، نہ رکھے کینہ، تکبر نہ ہو، بے حیا نہ ہو. میرے نوجوان بھائیوں، اسپیشل آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ حسن جس کے پیچھے ہم راتوں کو جاگ جاگ کے اپنی راتیں گزارتے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، یہ بہت فانی ہے، بہت عارضی ہے. چند دنوں کے بعد اس کا حلیہ بگڑ جانے والا ہے. لیکن کتنی بڑی بے وقوفی ہوگی کہ ایک فانی چیز کے لیے ہم اپنی حقیقی اور ابدی جنت کی نعمتوں کو ضائع کر بیٹھے. اس تو بڑی کوئی بے وقوفی ہے؟ جنت کی جو عورت ہے وہ ہر قسم کی ناپاکیوں سے پاک ہے، لیکن وہ ملے گی اسے جو دنیا میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے. اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے. تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کیجیے. یہ موبائلوں پہ جو جو بدکاریاں اور جو برائیاں ہم دیکھتے رہتے ہیں، خدا سے ڈر جائیے، ڈر جائیے اللہ سے. یہ بہت بڑی آزمائش ہے ہمارے اوپر. بہرحال تفصیل کا وقت نہیں. اگلی بات جو میں نے کرنی ہے اصل وہ ہے، یہ ساری میری تمہید ہی آپ سمجھ لیں. تو دین کے، یعنی دین کس کو کہتے ہیں؟ وہ ساری شریعت کے احکام، مجموعہ ان کا، اس کو دین کہتے ہیں. اس کا خلاصہ کتنی چیزوں میں نکالا؟ نمبر 1 سناؤ اب سبق. میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ یہ درس و تدریس کا ایک مطلب نشست ہوگی. پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان کے عقیدہ اچھا ہو. نمبر 2 کیا ہے؟ عبادات. نمبر 3 معاملات اچھے ہوں. اور نمبر 4 اخلاق بھی اچھے ہوں، اوصاف بھی اچھے ہوں، کردار بھی اچھا. یہ ہے جی دین. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس دین کو مان جانا، اس پہ یقین کر لینا، اسے کہتے ہیں ایمان. اسے کیا کہتے ہیں؟ ایمان. آج ہمیں، اب آخری میں پیغام دے رہا ہوں آپ کو. یہ تو میں نے صرف تعریفیں آپ کو سمجھائیں کہ دین اس کو کہتے ہیں اور ایمان اس کو کہتے ہیں. خیر میرے خیال میں تھوڑی سی بات ایمان پہ کر لوں، پھر میں آخر میں پیغام آپ کو دیتا ہوں. ایمان پہ تھوڑی سی بات کرتا ہوں، توجہ کیجیے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ 3 چیزیں ایمان کے اندر ہوتی ہیں. دین میں 4 ابھی آپ کو بتائیں، اور ایمان میں کتنی؟ میرے بھائیوں یہ میں خلاصے نکال کے آپ کو بتا رہا ہوں. آپ یاد کر لو ان باتوں کو، آپ کی زندگی سمجھ جائے. ایمان میں کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں ہوتی ہیں ایمان میں. سب سے پہلی چیز ہوتی ہے قول باللسان، زبان سے پڑھ لینا. ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، پھر ذرا پڑھ دیجئے، محفل کو معطر کر دیجئے. اشہد اللہ، انگلی کھڑی کر لیجئے، یقین مانیے، ذرا حرکت کیجئے، بہت کچھ ملے گا. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ قول، یہ میں نے بھی کیا ہوا ہے، آپ نے بھی کیا ہوا ہے. لسان زبان کو کہتے ہیں. قول باللسان یعنی زبان سے اقرار کر لینا، یہ ہو چکا ہے.
اب یہ ایک چیز ہم نے کر لی. اب ہماری غلطی بتا رہا ہوں، ذرا توجہ کیجئے. غلطی ہماری یہ، جب ہم یہ پڑھ لیتے نا ہم سمجھتے ہیں مومن بن گئے. ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوا، ہمارا ایمان اب شروع ہوا ہے. جو آغاز ہے ہم نے اس کو اختتام بنایا ہوا ہے یہ آغاز، ابھی تو کام شروع ہوا ہے. دوسرا کام، دوسری چیز ہے اعتقاد بالجنان. اعتقاد، جنان دل کو کہتے ہیں، اعتقاد عقیدے کو، ماننے کو. اعتقاد بالجنان، تصدیق بالقلب بھی اسے کہا جاتا ہے، یعنی دل سے بھی پکا یقین کر لے وہ باتیں جنہیں اپنی زبان سے اقرار جس کا ہوا ہے، ان باتوں کو اپنے دل میں اتنا بٹھائے کہ ان باتوں کے لیے اگر قربانی دینی پڑے تو یہ قربانی ایمان کی نہ دے، یہ قربانی اپنی جان کی بھی دینی پڑے تو دے دے، لیکن ایمان کی قربانی نہ دے. وہ جس طرح صحابہ کرام نے اپنی جان کی قربانیاں دی ہیں. ایک اور ہے صنف نازوں کے، اللہ قرآن میں اس کا ذکر کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. اے میرے نبی اپنی قوم کو پڑھ کے سنائیے وہ قصہ فرعون کی بیوی آسیہ کا. اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنہ. جس وقت ایمان لائی موسیٰ علیہ السلام پہ، پھر ایمان لانے کے بعد رب کعبہ کی قسم تصدیق کسے کہا جاتا ہے؟ آؤ میں تمہیں تصدیق کا ایک نمونہ دکھاتا چلوں. مائی آسیہ کی زندگی سے مائی آسیہ نے اتنا مانا ہے، اب ماننے کے بعد سب کچھ چھوڑنا پڑ رہا ہے. یہ بادشاہ کی ملکہ ہے، اب ایمان کے پیچھے اپنے خامد کی رفاقت کو بھی قربان کر دیا، ایمان کے پیچھے اپنے محلات کو بھی قربان کر دیا، ایمان کے پیچھے سونے چاندی کے زیورات کو بھی قربان کر دیا، ایمان کے پیچھے نوکر چاکروں کو بھی قربان کر دیا، ایمان کے پیچھے وہ بادشاہت اور حکمرانی والی عیش کو بھی قربان کر دیا. ہر چیز قربان کر دیے، لیکن اس کے بعد وہ کتنا بے غیرت ہے فرعون. اس نے کہا چھوڑ ورنہ میں تیرا بڑا برا حشر کروں گا. اس نے کہا تو جو مرضی کرنا چاہتا ہے کر لے، تو نے چکھا جو نہیں ایمان کے میوے کی مٹھاس، اگر تو اس کی مٹھاس کو چکھ لیتا ظالم تو کبھی بھی مجھے تشدد نہ کرتا، لیکن تو نے چکھا نہیں ہے اس کے میوے کی مٹھاس کا، چاشنی اور اس کا پھل کا ذائقہ نہیں چکھا ہے. چنانچہ اس نے ہر چیز کی قربانی دی، دھمکیوں سے بھی نہیں ڈری ہے، مار سے بھی نہیں ڈری ہے، حتیٰ کہ جس وقت آخری وقت پہ انجام پہ پہنچانے لگا ہے اس نے مائی آسیہ کے تن کے کپڑے بھی اتروا لیے. حالانکہ اپنی بیوی ہے، عزت ہے، لیکن وہ بے حیا بے غیرت ہو چکا ہے، وہ اپنے حکمرانی کے نشے میں اندھا ہو چکا ہے، وہ انجام تک پہنچانا چاہتا ہے. کپڑے بھی اتار لیے، شاہانہ اور فاخرانہ لباس بھی اتار لیا گیا مائی آسیہ کا. چند وہ پھٹے پرانے چیتڑے اپنی شرم کی جگہوں پہ دے لیتی ہے اور وہ کہتا ہے چل باہر نکلو، اس کے ہاتھ میں جھاڑو پکڑایا جائے تاکہ یہ گلیوں میں صفائیاں کرے، اسے پتہ چلے کہ محل اچھا ہے یا یہ کام اچھا ہے. اس کی عقل کو ذرا ٹھکانے پہ آنے دو، یہ کام اس سے کرواؤ. لیکن مائی آسیہ اپنے ہاتھ میں جھاڑو پکڑ کے گلیوں کے اندر جھاڑو لگانا شروع کر دیتی ہے، لیکن ایمان کے مزے ساتھ ساتھ چکھتی جا رہی ہے، جھاڑو بھی لگاتی جا رہی ہے اور پڑھتی جا رہی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ. گواہ رہ جانا تیرے پیچھے جان بھی میں قربان کر دوں گی، لیکن دیکھ تو صحیح تیرے پیچھے میں نے خامد کو بھی قربان کر دیا.
دیا، تیرے پیچھے میں نے حکمرانی کو بھی قربان کر دیا، تیرے پیچھے میں نے محلات کو بھی قربان کر دیا، تیرے پیچھے میں نے عیش و عشرت کو بھی قربان کر دیا۔ اب ایمان کی وہ کشش تو ہوتی ہے نا، اسلام کی کشش تو ہوتی ہے، کوئی اتنا دبانا چاہے یہ دب نہیں سکتا، یہ ایسا سپرنگ ہے جسے جتنا دباؤ جب چھوڑو گے تو اتنا ہی بلندیوں پہ چلا جائے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچکتی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ اور نور خدا ہے کفر کی ہر حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اس وقت کسی بات کو بھی نہیں مانتی، حتیٰ کہ اس ظالم نے بلا لیا، چوک میں لٹا دیا، دونوں ہاتھوں میں بھی وہ میخیں گاڑ دی ہے لوہے کی، دونوں پیروں میں بھی میخیں گاڑ دی ہے لوہے کی۔ سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کوڑوں سے اس کے جسم کی چمڑی ادھیڑ کے رکھ دو، وہ مارتے جاتے ہیں، آسیہ پڑھتی جاتی ہے لا الہ الا اللہ۔ حضرت بلال تھے نا، انہیں بھی بڑا مارا گیا۔ خدا کی قسم یہ ایسا میٹھا میوہ ہے جو چکھ لیتا ہے وہ جسم کے پرزے کروا دیتا ہے، ایمان نہیں چھوڑتا، ایمان نہیں چھوڑتا۔ آج ہمیں تصدیق حاصل ہی نہیں، ہمارے گھر آ جائے کھیر کی پلیٹ 11ویں کی، حرام کی، نظر و نیاز کی، غیر اللہ کی، ہم کہتے ہیں اب اس کو ذرا صاف کر لوں، بعد میں پھر میں دیکھوں گا کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے۔ تیرا میرا ایمان ایک کھیر کی پلیٹ پہ فنش ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ بھی تو ہے نا، دیکھ عورت ہے یار، عورت کی تو ہمت بھی تھوڑی ہوتی ہے، عورت کا حوصلہ بھی تھوڑا ہوتا ہے، لیکن ایمان کس تصدیق کس انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہر ظلم برداشت کرتی ہے، لیکن ایمان کا سودا تو ہم کیوں بے غیرت ہو چکے؟ لفظ سخت ہے لیکن معذرت، یہ بے غیرتی تو ہے کہ ہم ایمان کے معاملے میں غیرت مند نہ ہوں۔ ہائے ہائے، ایمان کا درجہ کیا میری گھر میں رہنے والی عزت سے بھی کم ہے کہ اس کی عزت میں تو میں شرکت برداشت نہیں کرتا، اور اللہ کا جب معاملہ آتا ہے تو میں اتنا گر جاتا ہوں کہ وہاں سب کچھ برداشت کر لیتا ہوں۔ تو علامہ اقبال اسے بیان کرتے ہیں، جب مارا جا رہا تھا نا بلال کو تو بلال ہنستا تھا۔ علامہ کہتے ہیں بلال دراصل کہتا یہ تھا کہ او ظالم، تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ ہم مارتے ہیں اور تو ہنستا ہے۔ بلال کہتا ہے جفا جو عشق میں ہوتی ہے نا وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے، جفا مطلب ظلم تشدد، جفا جو عشق میں ہوتی ہے نا وہ جفا ہی نہیں، اسے میں ظلم نہیں کہوں گا، اسے میں برداشت کروں گا۔ کیوں؟ کہتے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ یہ کندن کیا جا رہا ہے ہمیں، سونار سونے کو بھٹی میں ڈال کے جلاتا ہے، سونے کی میل کچیل جب ختم ہوتی ہے تو چمکنے لگ جاتا ہے۔ یہ ہمیں اللہ اس بھٹی میں ڈال کے کندن کر رہا ہے۔ یہاں بھی وہی معاملہ ہے، مارا جا رہا ہے لیکن میں آسیہ یہ بھی ہنستی جا رہی ہے۔ وہ پوچھتا ہے میں مارتا ہوں تو ہنستی کیوں ہے؟ اس موقع پہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ مائی مارے بھی کھا رہی ہے اور کہتی ہے قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین۔
کہتی ہے اے اللہ دیکھ میں نے تیرے لیے ہر چیز کو قربان کر دیا، اب تو مہربانی کر میرے لیے وہ جنت والا ٹھکانہ تو مجھے دنیا میں دکھا دے۔ وہ پوچھتا ہے تو ہستی کیوں ہے؟ آسیہ جواب دیتی ہے او ظالم تو مجھے مارتا ہے، تو مجھے جناب تشدد کرتا ہے، لیکن ادھر سے میرا مالک پردے ہٹا دیتا ہے، ادھر سے میرے سامنے جنت کے نظارے جس وقت آتے ہیں تیرا محل مجھے خاک بھی نہیں لگتا، جب مجھے وہ نعمتیں نظر آتی ہیں تیری نعمتیں مجھے ذرہ بھی نہیں لگتی، جس وقت وہاں کی عیشیں دیکھتی ہوں تیری عیشیں مجھے کچھ بھی نہیں لگتی۔ اس لیے میں سمجھانا آپ کو یہ چاہتا تھا اور میرے بھائیوں اپنے دل میں ایمان اتنا پکا کرو کہ آپ کی جان بھی چلی جائے جان دے دو لیکن ایمان کے سودے نہ کرنا۔ آج ہمیں ایمان کے معاملے میں پختگی حاصل نہیں ہے، آج ہم سے بڑا موحد بھی کوئی نہیں، دعوے ہم سے جتنے مرضی کروا لو، باتیں ہم سے جتنی مرضی کروا لو، لیکن جس وقت قربانی دینے کا موقع آتا ہے ہم تو جناب بھوک کی قربانی بھی نہیں دے سکتے، ہم پیاس کی قربانی بھی نہیں دے سکتے، ہم رشتہ داروں کی قربانی بھی نہیں دے سکتے، ہم دوستیوں کی قربانی بھی نہیں دے سکتے۔ دوست کے ساتھ وہ جی میں نے سنا ہے تو فلاں دربار مزار پہ گیا ہوا، وہ جی ویسے میرا عقیدہ تو کوئی نہیں بس دوستوں کے ساتھ گیا ہوا تھا، اس میں نے سنا ہے تو فلاں مشرکانہ محفل میں شریک تھا، حرام غیر اللہ کی نظر و نیاز کھا پی رہا تھا، وہ جی میرا عقیدہ تو کوئی نہیں بس دوستوں کے ساتھ چلا گیا تھا۔ تم اور میں دوستیاں کو آگے رکھتے ہیں ایمان کو پیچھے رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے تیرا ایمان اتنے تک مکمل نہیں ہو سکتا جتنے تک تو ہر چیز کو پیچھے نہ کر دے۔ اگر آگے کرنا ہے تو ایمان کو آگے کرنا ہے، اگر تیرا ایمان پیچھے ہو گیا میں اللہ تجھے بتا رہا ہوں تیرا ایمان کبھی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے دوستو آج وعدہ کرو انشاءاللہ ہم نے خود بھی پکا سچا موحد بننا ہے، اور نمبر 2 خود موحد بننے کے بعد اس پیغام کو بھی اللہ کی مخلوق تک پہنچانا ہے۔ کرتے ہو وعدہ ہاتھوں کو کھڑا کر، بنو گے مجاہد توحید و سنت کے مشن کے، بنو گے۔ شمع خلیل پھر سے درخشاں کریں گے ہم، شمع خلیل پھر سے درخشاں کریں گے ہم، آتش کلائے شرک کو ویراں کریں گے ہم، یارو اٹھا کے دوش پہ توحید کا علم، ہر درد کائنات کا درمان کریں گے ہم۔ آج وعدہ کرو ہماری جوانی لگتی ہے تو لگ جائے لیکن توحید پہ آنچ نہیں آنے دیں گے، آج وعدہ کرو ہماری جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن توحید پہ آنچ نہیں آنے دیں گے، عقیدے کے محافظ بنیں گے، وہ عقیدے جو اللہ کا قرآن بتاتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، عالم الغیب اکیلا، ہر جگہ سے ہر کسی کی ہر بات کو سن لینے والا اکیلا، یہ ایمان ہے۔ تصدیق دل میں اتنی سچی ہو کہ اس کے لیے قربانیاں دے، اس کی قربانی نہ دے اس کے لیے قربانیاں دے۔ اور تیسری چیز ایمان میں پتہ کیا ہے؟ پہلی بتا رہا تھا قول منہ سے پڑھ لینا، دوسری دل میں اتار لینا، اور تیسری اپنے جسم کے سارے ڈھانچے میں اتار دینا۔ اسے کہتے ہیں عمل بالارکان، اسے کیا کہتے ہیں؟ قول باللسان، تصدیق بالجنان، اور عمل بالارکان۔ میری آنکھیں اب وہی دیکھیں گی جو میرا رب کہتا ہے، میرے کان اب وہی سنیں گے جو میرا رب کہتا ہے، میرے ہاتھ اب وہی چلیں گے جو میرا رب کہتا ہے، میرے قدم
وہی جائیں گے جہاں میرا رب لے جانا چاہتا ہے. میرا دل وہی سوچے گا جو میرا رب اس کے اندر دیکھنا چاہتا ہے. دیکھنا چاہتا ہے. کیا دیکھنا چاہتا ہے بھلا اللہ اس دل میں؟ ایک حدیث سنا دوں. میرے رب نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، کہ او مخلوقات، میں اتنا بڑا ہوں تمہارا رب، نہ میں آسمانوں میں آتا ہوں نہ میں زمینوں میں سما سکتا ہوں. آسمان و زمین کی وسعت تو بہت زیادہ ہے، لیکن میرے وجود کے لیے تھوڑی ہے، میں نہیں سما سکتا آسمانوں میں بھی. یہاں ہم نے کنجریوں کو بسایا ہوا ہے، یہاں ہم نے جناب زنا کو بسایا ہوا ہے، یہاں ہم نے عورت کی محبت کو، ناجائز محبت کو رکھا ہوا ہے. جائز محبت تو رکھیں، جائز تو رکھیں کہ اس کے بغیر گھر آپ کا چل نہیں سکتا. ناجائز محبت یہاں نہ آنے دیں، کیونکہ یہ گھر گندا ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا. اور اگر یہ گھر ناپاک ہو گیا، کبھی میرے اللہ کا جلال اس دل میں پھر اگر اللہ کو یہاں بسانا ہے تو ان ساری چیزوں کو نکال. عمل بالارکان، کہ عمل میں آپ، چلو یار آخری بات کرتا ہوں، بڑی بات لمبی ہو گئی، گھنٹہ تو ہو نہیں گیا. آپ تھک گئے تو میں بس کر دیتا ہوں. ایک حدیث صرف میں نے آپ کو سنانی ہے، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو نیچے رکھیں. اور تھوڑا سٹائل چینج کریے نا، کہ ہاتھ کھڑا کرا دینا. اب میں نیچے کروا رہا ہوں آپ کے، بھی چلو کسی بہانے آپ کے ہنسی نکلے تو صحیح. آپ جو حیران ہوئے بیٹھے، میرے خیال میں حیران اس لیے ہوئے بیٹھے ہیں کہ آپ میرے نبی کی زندگی سن کر نا، دین ایمان کی حقیقت سن کر آپ سوچ رہے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں کہ دین کیا تھا، ایمان کیا تھا، اور میں کیا ہوں. یہی سوچ رہے ہیں نا. اللہ یہ سوچ ہم سب کو نصیب فرمائے. میں نے بتایا کہ دین میں 4 چیزیں اور ایمان میں 3 چیزیں. انہی کو یاد رکھو اور اس پہ عمل کرو. آخری بات کرتا ہوں عمل بالارکان پہ. اچھا، ایک اور انداز سے بھی میں اسے آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں کہ ایمان جو ہے نا، یہ تو میں نے بتایا کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے. یوں بھی اسے بیان کیا جا سکتا ہے، پورے گھنٹے کا بیان اس پہ کیا جا سکتا ہے کہ ایمان کہتے ہیں کیفیات کا بدل جانا. اس کو ایمان کہتے ہیں. اب سمجھاؤں. ایک مثال، یہ نوجوان بیٹھے ہیں، ایک ان میں سے مجھے کہتا ہے کہ آپ میرے استاد ہیں، دوسرا بیٹھا ہے کہتا کوئی استاد نہیں، کسی اور دو سے میرا. اب یہ اور یہ، ماننے والا مجھے استاد اور نہ ماننے والا، ان دونوں کا رویہ میرے ساتھ ایک جیسا ہوگا؟ بولو بھائی، نہیں نا. جو مجھے مانتا ہے اس کا رویہ میرے ساتھ اور ہوگا، اور جو مجھے استاد نہیں مانتا اس کا رویہ میرے ساتھ اور ہوگا. اب دیکھیے، اب یہاں بات ختم ہو گئی. اب جائیے اوپر. میں نے اللہ کو مانا، بولو ہم سب نے اللہ کو. یہاں تو استاد کی بات تھی، اور وہاں کیا ہے؟ رب، الہ. کیا مانا؟ الہ. دوسری طرف ہے یہودی، عیسائی، وہ الہ نہیں مانتا خالص اللہ کو نا، وہ ملاوٹ کرتا ہے. سکھ ہے، ہندو ہے، وہ تو مانتے ہی نہیں بالکل. دیگر اس طرح. اچھا، اب اس کے ماننے والے اور نہ ماننے والے کے رویوں میں ہم نظر دوڑائیں گے. اگر اس ماننے والے کے حالات، کیفیات نہ ماننے والے جیسے ہیں، یعنی دونوں برابر ہیں، یہ بھی ویسے وہ بھی ویسے، تو ہم کہیں گے کہ انہیں دعوی ایمان آیا، ایمان دل میں آیا نہیں. اور اگر اس ماننے والے کی کیفیات بدل جائے گی اس کے نہ ماننے والے کے اعتبار سے، یہ اس سے بالکل جدا اور مختلف ہو جائے گا. اس کے عمل اس جیسے نہیں ہوں گے، اس کا کردار اس جیسا نہیں ہوگا، اس کے اخلاق اس جیسے نہیں ہوں گے، اس کے اطوار اس جیسے نہیں ہوں گے، اس کے گفتار اس جیسی نہیں ہوگی، اس کی لیل و نہار اس جیسی نہیں ہوگی.
ہم کہیں گے ایمان آ گیا، ایمان آ گیا، ایمان آ گیا، کیونکہ ایمان کہتے ہی کیفیات کے بدلنے کو ہیں۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور کیفیات نہیں بدلی، کافروں جیسی ہیں، بے دینوں جیسی ہیں، وہ اپنے آپ کو مومن کہنے کی تکلیف نہ کرے۔ مومن وہی ہوگا جو کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے حالات میں بھی تبدیلی لے کے آئے گا اور اپنی کیفیات میں بھی تبدیلی لے کے آئے گا۔ کیا کرے؟ تبدیلی کا لفظ ہی ایسا ہے، سارے چپ نہیں ہو گئے۔ مجھے کوئی اور لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ تبدیلی کا لفظ ہی ایسا ہے۔ سارا ذمہ دار کون؟ ہاں زور سے بولو، سارا ذمہ دار کون؟ عمران۔ تسی کیڑا کو ماشاءاللہ عمر بن عبدالعزیز بنے بیٹھے ہو؟ جیسی عوام ویسا حکمران۔ خاموش ہو گئے نا۔ اعمالکم عمالکم، میرے نبی کی حدیث، اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے عمل ویسا تمہارا ہوگا۔ سارا ملوہ اس پہ نہ ڈالو، اگرچہ کیتی تاخیر کھلوتا نا، لیکن قصور ہمارا بھی۔ وہ آیا اور مت کے کوئی سمجھنا پی ٹی آئی والا میرا بھائی بیٹھا ہو تو میں کوئی سیاسی نہیں، نہ میرا کسی پارٹی سے تعلق ہے، جڑا اس تو پہلے گیا وہ کیڑا کوئی حاجی ہے، ایک جو سال سب کی بات کر رہا ہوں، صرف اس کی نہیں سب کی، لیکن ہون ذرا زیادہ ہی کم اوور ہویا پہ سارے دا، اس واسطے اب تو وہی نشانہ بنے گا جو موجود ہے، جو سامنے ہے تیر اسی پہ لگے گا۔ اب تو ہم اپنے کردار جب ٹھیک نہیں نہ کرتے تو پھر تبدیلی آتی ہے اوپر۔ اس لیے سارا ذمہ دار وہ نہیں، ہم بھی اپنے آپ کو بدلیں، ہم بھی اپنے آپ کو۔ جناب سیدنا، چلو چھوڑو اس کو، اتنا ہی سمجھو، آپ بات لمبی ہو جائے گی، میں بہت وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک حدیث میں نے آپ کو سنانی تھی، ذرا توجہ کیجیے۔ حضرت حارثہ اپنے گھر سے نکلے، جناب نبی کریم سے ملاقات ہو گئی، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے کہو، اس سے بھی زیادہ زور سے کہو، اس سے بھی زیادہ زور سے کہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ کیا حال ہے تیرا، آج تم نے صبح کیسے کی ہے؟ بہت کم کی حدیث ہے، ذرا دل کی کھڑکیاں کھولے، کیسے آپ نے صبح کی ہے؟ حارثہ کہتے ہیں صبحت مومنا حقا، یا رسول اللہ میں پکا سچا مومن ہوں، اس حال میں نے صبح کی ہے۔ بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے حارثہ نے، آج میں بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ میں مومن ہوں، وہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مومن ہوں۔ اسی وقت فوری میرے نبی نے اگلا سوال کیا اور فرمایا انظر ما تقول، اور حارثہ بڑا اونچا تو نے دعویٰ کر دیا ہے، ذرا دیکھ تو صحیح تو کیا کہہ رہا ہے۔ ان لکل شیء حقیقت وما حقیقت ایمان کا، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ تو جو کہتا ہے کہ میں مومن ہوں سچا، میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اگر صرف زبان سے پڑھ لینا کافی ہوتا تو میرے نبی اگلی بات نہ کرتے۔ حضرت حارثہ سے پوچھا تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اس موقع پہ حضرت حارثہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے، میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے، میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے۔ سننا چاہو گے ایمان کی حقیقت؟ بات ضروری تھی اس لیے درمیان میں رک کے آپ کو پھر جگایا، ایک دفعہ متوجہ کیا ہے، بات بہت ضروری تھی۔ میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ میں کأنی انظر الی عرش
अर्श रब्बी बारिज़ा, रहता मैं जमीन पे हूँ लेकिन मेरा ईमान इतना ऊंचा हो चुका है कि मुझे यूं लगता है मेरी आंखों के सामने अल्लाह का अर्श लगा हुआ है। मुझे लगता है मेरे अल्लाह का जलाल मेरी आंखों के सामने है। अन्नी अंजुरु इला अहलिल जन्नति यतज़ावरून फिया, मैं देखता हूँ कि गोया जन्नती मेरे सामने है, जन्नत भी मेरे सामने है, एक दूसरे से मुलाकात करते हुए मुझे नजर आते हैं। और फिर जिस वक्त मैं अल्लाह के गुस्से की तरफ तवज्जो करता हूँ तो फिर यूं लगता है कान्नी अंजुरु इला अहलिन नारी यतज़ावरून फिया, जब जहन्नम का ख्याल आता है, जहन्नम आंखों के सामने आ जाती है, आंखों से देखता हूँ वो जल रहे हैं। इतना ऊंचा ईमान। और असहरतु लिज़ालिका लैली, यही चीज मुझे रात को सोने नहीं देती। मैं रात को जाग जाग के आखिरत की तैयारी करता रहता हूँ। वज़मातु नहारी, मैं दिन में प्यासा रहता हूँ, रोजे रख रख के तैयारी करता हूँ आखिरत की। मैं समझाना आपको ये चाहता था, ईमान सिर्फ दावे का नाम नहीं, ईमान कैफियतों के बदलने का नाम है। अब ये ईमान का दावा करता तो कैफियतें क्या हो गई हैं? कहता है मुझे यूं लगता है अर्श मेरे सामने है, मुझे यूं लगता है जन्नती मेरे सामने है, मुझे यूं लगता है जहन्नमी मेरे सामने है। फिर इसी ईमान के लिए रात को जागता रहता हूँ, उसकी इबादतें करता रहता हूँ, दिन में रोजे रखता हूँ, प्यासा रहता हूँ, सब कुछ बंदा। और मेरे नबी ने क्या फरमाया? एंड पे मोहर लगाई, अरफ्ता अरफ्ता अरफ्ता, बिल्कुल ठीक, तूने पहचान ली ईमान की हकीकत। फल्जिम 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 3 दफा कहा। यही ईमान है, यही ईमान है, यही ईमान है, इसी को लाजिम पकड़। मैं आज पूरी तकरीर का पैगाम आपको ये देना चाहता था। 2 चीजें बयान की, एक दीन, एक ईमान। दीन वो है अल यौमा अकमलतु लकुम, जो मुकम्मल हो चुका। अब उसमें मैं तब्दीली नहीं करूंगा, अकीदे मैं नहीं बदलूंगा। जो अकीदे मेरे नबी दे गए वही हक है, जो अकीदे कुरान बताता है वही सच है। अब किसी मौलवी, पीर, फकीर, छोटे बड़े गद्दी नशीन की, किसी अकाबिर या छोटे बड़े असागिर की नहीं चलेगी, क्योंकि दीन मुकम्मल हो गया। अब ना उसमें कमी हो सकती है ना ज्यादती हो सकती है। मैं आज पैगाम आपको ये देने आया हूँ, मेरे भाइयों, दीन में तब्दीलियां ना करो। दीन तब्दीलियों का मुतकाजी कोई नहीं है। दीन में तब्दीलियां करके नित नए नए अमाल ना करो। दीन में तब्दीलियां कर करके नित नए चीजें ईजाद ना करो। दीन में तब्दीलियां कर करके नए नए अहकाम की वो बेकान न डालो, दोबारा से उन्हें ना उठाओ। दीन हुई है जो मेरे मोहम्मद ने मुकम्मल कर दिया था। पत्थर खा खा के, खून बहा बहा के, सहाबा ने कुर्बानियां दे दे के दीन को मुकम्मल कर दिया था। अब उसमें न कमी की गुंजाइश है न ज्यादती की गुंजाइश है। जो कमी करेगा वो भी हट जाएगा रास्ते से, जो ज्यादती करेगा वो भी गुमराह हो जाएगा। पैगाम ये देना था, दीन में कमी ज्यादती ना करो, दीन में तब्दीली पैदा ना करो, तब्दीली ईमान में पैदा करो। हमारा ईमान मुरझा चुका है, हमारा ईमान सिर्फ जबान तक महदूद हो चुका है। तब्दीली पैदा कर, उठ शेर मुजाहिद होश पे आ, तामीर खिलाफत पैदा कर। क्यों फिरके फिरके होता है? अब एक जमात को पैदा कर। अल्लाह कर तू भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। जब इस्लाम का दम तू भरता है तो फिर कुफार से फिर क्यों डरता है? या इस्लाम का नाम न ले, ये शौक शहादत पैदा कर। दिल में ईमान की तस्दीक पैदा कर, दिल में ईमान पे यकीन पैदा कर, तब्दीली पैदा कर। अमाल में, किरदार में, अफआल में, गुफ्तार में, अतवार में, लैल में, नहार में, खलवत में, जलवत में, सफर में, हजर में, दिन में, रात में, अपने मामलात में, अपने अखलाकियात में, अपने किरदार में, अपने एतकादात में तब्दीली ऐसी पैदा करके कुरान के मुताबिक हो जाए। ईमान को ले आकर आज और किसी चीज की तब्दीली की जरूरत नहीं। दीन पक्का, क्योंकि उस पे मोहर लग चुकी है। आज दीन में तब्दीली करने वाला गुमराह हो जाएगा। नजात वही पाएगा जो अपने ईमान में तब्दीली पैदा।
ایمان کو نیا کرو، ایمان کو نیا کرو، ایمان کو نیا کرو، ایمان کو نیا کرو، یہی آپ سے کہنے آیا تھا۔ وآخر دعوانا